تو آپ نے کہا کہ پانی سنتا ہے، محسوس کرتا ہے اور انرجی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ سن رہے ہوں اور سڈن آپ کو ایک یونیک چیز سننے میں آئی تو میں رک گیا. بہت سالوں سے ہم پانی کو ہر شخص ایک وہ پیاس بجھانے کے ایلیمنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور جو ہمیں ذرائع پانی ناردرن ایریا میں ہم جاتے ہیں، دریاؤں میں چلتا، اس کی خوبصورتی، اس کی آواز کو سنتے ہیں. لیکن وہ پہلو جو اس ویڈیو میں آپ نے پانی کا جب بیان کیا تو وہ بہت منفرد تھا. تو میں نے کہا کہ اس کو لے کے میں ضرور جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن کروں گا، اور ایک عام ذہن جس طرح پانی کے بارے میں سوچتا ہے وہ اس سے مختلف اینگل ہے. دیکھیں، وہ جو ایگزیکٹ سینٹینس تھا وہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ کے ریسرچ پہ بیس تھا. اچھا. آئی تھنک ڈاکٹر ایماتو مسورو سم تھنگ لائک دیٹ، ایماتو مسورو سم تھنگ جاپنیز نام ہے ان کا. ہاں جی، جنہوں نے 2 مختلف پانیوں کے اوپر ٹیسٹ کیا. اچھا، مین اسٹریم جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے ان کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ان کے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ابھی تک ریپلیکیٹ نہیں کیا گیا یا مین اسٹریم میں اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. پر انہوں نے جو ریسرچ کی اس کے مطابق انہوں نے فائنڈنگز دی کہ پانی کو جس قسم کی الفاظ بولے جائیں اس کا ایفیکٹ رہتا ہے اس پہ. نیگیٹو کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے اور بری شیپس بنتی ہیں، اور پازیٹیو کا پازیٹیو ایفیکٹ رہتا ہے. صحیح. تو یہ انہوں نے، وہ جاپنیز سائنٹسٹ نے ایک ریسرچ کی، اور اس کے بیسس پہ انہوں نے کہا کہ پانی فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اس انرجی کو، نیگیٹو انرجی کو نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی کو پازیٹیو. پر جیسے میں نے کہا کہ مین اسٹریم سائنس میں چونکہ اسے ایز سچ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اسے ابھی تک ریپلیکیٹ نہیں کیا گیا بار بار. کیوں نہیں کیا گیا، کیوں ایکسپیریمنٹس نہیں کیے گئے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. پر ہمارے لیے، یاسر صاحب، ابھی آپ نے پانی پیا تو آپ نے کلمہ پڑھا ہوگا. بالکل. کیوں پڑھا؟ کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے، سنت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل، کہ پانی پینے سے پہلے کلمہ پڑھیں. ہاں جی. تو ہمارے لیے تو بہت سامنے اس کی ایک ایگزامپل موجود ہے. پر پانی کو اگر آپ قرآن کریم کے کنٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تو آپ کو بہت مسٹیریس چیز لگے گی پانی. آپ نے آب زمزم کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ اپنی زوجہ کو، اپنے شیر خوار بچے کو عرب کے صحرا میں، تپتے صحرا میں چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ بلاتے بھی ہیں تو مڑ کے نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں کس تحفے سے نوازتے ہیں؟ زمزم سے، زمزم کے پانی سے. مکہ جیسی جگہ میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ایک ایسا پانی کا ذریعہ نکل آیا جو ابھی تک چل رہا ہے، جس سے اربوں لیٹر پانی نکلتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. اس کی کیمیکل کمپوزیشن ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہو رہی، باقی پانیوں کی چینج ہو جاتی ہے، کھارا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. نہ ختم ہو رہا ہے نہ کھارا ہو رہا ہے، اور وہی پانی جو ہے وہ سٹارٹ ہے. اور یہ سٹوری تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ابھی آئی ہے سائنس کے بعد. یہ تو سائنس ابھی سمجھی ہے کہ پانی وقت کے ساتھ کھارا ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اس کی ایک لمیٹڈ ریسورسز ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. وہ نہیں ختم ہوتا، وہ نہیں کھارا ہوتا. آپ کو پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں وہ ٹریٹ ہوتا ہے. میں نے جب بک کیا تو نیچے کمنٹس، کبھی بھی پینے کے لیے ٹریٹ نہیں ہوتا. وہ جو باٹلنگ کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق مینٹین کرنے کے لیے ٹریٹ ہوتا ہے. پینے کے لحاظ سے وہ ٹریٹ نہیں ہوتا. وہ اسی ٹائم آپ پی سکتے ہیں، اس میں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے بالکل صاف ہے، بالکل پیور پانی ہے. کہاں سے آیا؟ بچے کے پاؤں مارنے سے وہ پانی کہاں سے آیا؟ کیا سائنس آج اس کا سورس ڈھونڈ سکتی ہے کہ یہ وہ سورس ہے جہاں سے آ رہا ہے؟ مکہ میں بارش کتنی ہوتی ہے، کتنا زیادہ پانی. اس طرح سوچیں نا، 1400 سال سے تو وہ مسلسل یوز ہو رہا ہے. اور ہے کہاں پہ؟ حج کے مقام پہ ہر کوئی جاتا ہے، وہ پانی لے کے آتا ہے. ہر کوئی وہ پانی استعمال کر رہا ہے، وہ پانی ختم نہیں ہو رہا. مطلب دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حج پہ گیا ہو زمزم کا پانی یا ساتھ نہ آیا ہو یا پیا نہ ہو، اور ہر سال عمرے پہ، حج پہ زمزم کیوں نہیں ختم ہو رہا. اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ آیا کیسے ہے. اس کے روٹس کو، اس کے سورس کو ابھی تک ہم ٹریس کر سکیں؟ نہیں. گرینائٹ کی چٹانیں ہیں، ان کی دراڑوں میں سے آ رہا ہے، نیچے کہاں سے آ رہا ہے ہم ٹریس نہیں کر سکتے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک شخص کی ملاقات سورہ کاف میں جب ہوتی ہے، جسے تفاسیر نے پھر حضرت خضر کے نام سے پہچانا ہے.
وہ ایک ایسی جگہ پہ انہیں ملنا تھا جہاں پہ ان کی مچھلی، اب ذرا سنیے گا، یہ مشکلات قرآن میں سے ہے، بڑا امپورٹنٹ. پانی میں ایک بہت عجبا ورڈ عجبا سے بالکل آؤٹ آف آرڈنری، جو نارمل نہیں ہوتی چیز، بالکل آؤٹ آف آرڈنری ہوتی ہے، نارمل اکرنگ سے بالکل الگ، اور سرابا بنا کے چلی گئی. سرابا ہوتا ہے کوئی راستہ، سرنگ. پانی میں ایک عجیب طریقے سے سرنگ بنا کے چلی گئی، اور وہاں پہ ہی انہیں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا. جی. سرابا وہ سرنگ بنی جس کے ذریعے سے ان کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، پانی میں بنی، وہ بھی پانی میں بنی. اور حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں، وہ بھی انٹرسٹیلر لگتا ہے. میں نے اس پہ ایک پوری ویڈیو سیریز بنائی اور بیان کیا کہ اس میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے، وہ ہے سبابا، سبابن یا سبابا. وہ اوپر چڑھنے کے راستے، عربک میں اس کا مطلب ہے اوپر چڑھنے کے راستے. سرابا کے مطلب ہے ٹنل، پانی میں پھر کوئی راستہ. یعنی یہ کوئی ڈفرنٹ ڈائمینشن کے جرنیز لگتے ہیں دونوں، جن کے لیے کچھ راستے استعمال ہوئے ہیں. اور اس کنٹیکسٹ میں جو چیز استعمال ہوئے وہ پانی استعمال ہوا ہے دوبارہ. پھر آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے. تو قرآن کریم کے ہر ڈفرنٹ کنٹیکسٹ میں جب بھی آپ اسے اسٹڈی کرتے ہیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پانی سے بہت گہرا رشتہ تھا. آپ نے اس ویڈیو میں ایک ذکر کیا کہ جو پانی ہے یہ پورٹلز کا کام کر سکتا ہے. یہ ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں انفارمیشن پہنچانے کا سورس ہو سکتا ہے. پاسبلٹی ہے. بنیاد پہ کیسے؟ دیکھیں، پہلے تو اس سے پہلے ایک اور چیز کو سمجھنا ہوگا، اسپیس ٹائم کو سمجھنا ہوگا. اسپیس ٹائم کیا ہے؟ دیکھیں، جو ہم ویسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ایک چادر ہے جسے ہم اسپیس ٹائم کہتے ہیں. اس میں جب سوراخ ہوتا ہے بلیک ہول بنتا ہے اور وہ شاید دوسری کائنات کا راستہ ہو. تو ہم اسپیس ٹائم فیبرک کی جب بھی بات کرتے ہیں، جو آئنسٹائن کا کنسیپٹ ہے، تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چادر ہے، اس چادر میں سوراخ ہو. جبکہ سپر فلوئڈ ویکیوم تھیوری کہتی ہے کہ ایسے نہیں ہے. اسپیس ٹائم ہمارے ہر طرف ہے، صرف ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمارے ہر طرف ہے. اسپیس ٹائم فیبرک ایسے لے لیں جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی کے لیے جیسے پانی ہے، ہمارے لیے اسپیس ٹائم فیبرک ہے. وہ فلوئڈ ہے، وہ کاسمک فلوئڈ ہے جو ہمارے آس پاس ہے. اس کاسمک فلوئڈ میں سوراخ ہوگا تو دوسری ڈائمینشن کا، دوسری کائنات کا راستہ بن سکتا ہے. اور وہ راستے دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ راستہ جس میں آپ اسی کائنات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، جسے آئنسٹائن روزن برجز کہتا ہے، ورم ہولز کہتا ہے، کہ اس کائنات میں اسپیس ٹائم فیبرک کو آپ کپڑے کی طرف فولڈ کر سکتے ہیں. جب آپ اسے فولڈ کریں گے تو دو دور کی جگہ ایک جگہ مل سکتی ہے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری کائنات کا سفر کر سکیں اس پہ، اس کائنات سے دوسری کائنات. اگین پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں میں. تو آئنسٹائن روزن برجز، ان کی یہ تھیوری، ورم ہول کی تھیوری کہتی ہے کہ آپ اسپیس ٹائم کو، فیبرک کو فولڈ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. اور بلیک ہول، اسٹیفن ہاکنگ، کوانٹم فزکس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ دوسری کائنات کا راستہ ہو سکتا ہے، ایک پورٹل ہو سکتا ہے. چونکہ کوئی گیا نہیں اب تک، نہ جا سکتا ہے ابھی تک، پاسبلٹی نہیں ہے، تو ہم لوگ فور شور یہ بات نہیں کر سکتے. پر جتنی تھیوریز ہیں وہ یہ بات کرتی ہیں. اب میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ اسپیس ٹائم صرف آسمان میں نہیں ہے، اسپیس ٹائم فیبرک ہمارے آس پاس ہے. تو بلیک ہول چونکہ اس پہ اتنا زیادہ پریشر اور لوڈ ڈال دیتا ہے کہ اس اسپیس ٹائم میں سوراخ کر دیتا ہے. چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ پانی میں ایک عجیب طریقے سے سرنگ بنی جہاں پہ حضرت خضر اس سے ملے. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سمندروں سے بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہو. پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ اے فیکٹ، اٹس اے تھیوری جس میں فردر ریسرچ کی ابھی ضرورت ہے. یہ آیت، اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہمیں ود دا پیسج آف ٹائم آئے گی.